آج جو ثقافت ہماری ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے سرائیکی ثقافت۔ السلام علیکم، پاکستان جیوگرافی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ملتانی لوگ یا سرائیکی لوگ پاکستان کے جنوب مشرقی علاقوں خصوصاً لاڑکانہ، سکھر، دادو، سانگھڑ، سہون، نواب شاہ، سندھ، حیدرآباد، میرپور خاص، راجن پور، ملتان، ڈیرہ غازی خان، لیا کے اضلاع کے نسلی گروہ ہیں۔ گڑھ، میاں، بھکر، کراچی، ڈی آئی خان اور میاں والی یہ سب بھی اسی میں شامل ہیں۔ سرائیکی ثقافت وادی سندھ کی ثقافت اور فارسی اور مسلم اثرات کے ساتھ اپنی روایات، رسم و رواج اور زبان کے ساتھ کافی امیر اور طویل تاریخ رکھتی ہے۔ بہت سے سرائیکی ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، جن کا سب سے زیادہ تناسب گجرات، پنجاب اور مہاراشٹر میں ہے۔ سرائیکی خطہ 40,000 سال قبل سندھ کے تہذیب کا حصہ تھا۔ اس علاقے پر متعدد بار مغربی باشندوں نے حملہ کیا، جن میں یونانی اور آریائی بھی شامل ہیں۔ فارسی کا اثر کئی صدیوں تک مضبوط رہا۔ سرائیکیوں اور فن تعمیر کے ساتھ فارسی آرٹ اور شاعری اب بھی ان کی روایات اور ثقافت کا حصہ ہے۔ جب اس علاقے پر مسلمانوں کا غلبہ ہوا تو اسلام آیا اور پھیلا، اور یہ خطہ ایک نمایاں اسلامی مرکز بن گیا۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے وقت مسلمانوں کی آبادی مغربی پاکستان کے لوگوں کا 75 سے 95% کے درمیان تھی۔ مشرقی پنجاب سے تعلق رکھنے والے مسلمان 45% تھے اور تقریباً سبھی پاکستان اور کچھ دوسرے خطوں میں ہجرت کر گئے تھے۔ سرائیکی سندھ میں بولی جانے والی 3 زبانوں میں شامل ہے۔ ماضی میں تمام سرائیکی علاقے ملتان نامی ایک ہی انتظامی ادارے کا حصہ تھے، لیکن اب یہ ایک ضلع ہے جسے تمام سرائیکی علاقوں کی ماں بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں مختلف نسلی گروہوں میں سرائیکی کا تناسب 8.38% ہے۔ ان علاقوں میں تقریباً 99% آبادی مسلمان ہے اور باقی سنی ہیں، جبکہ شیعہ فرقہ کافی تعداد میں ہے۔ یہ جگہ بنیادی طور پر تصوف کا گھر ہے اور یہاں حضرت شاہ رکن عالم اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے مقبرے ہیں۔ محمد سلیمان تنیسوی اور غلام فرید کی طرح دوسرے صوفی بزرگ بھی کافی مشہور ہیں، خاص طور پر سخی سرور کا مزار۔ سرائیکی میں قرآن پاک کے 20 سے زیادہ تراجم موجود ہیں۔ سرائیکیوں کا بڑا حصہ مسلمان ہے، جس میں سکھ، عیسائی اور ہندو آبادی کی اقلیتی آبادی بھی موجود ہے۔ سرائیکی بولی پاکستان کے قیام کے بعد سے مختلف زبانوں سے نکلی ہے۔ سرائیکی عربی فارسی رسم الخط پاکستان کی معیاری بولی ہے، جس کا تعلق ہند آریائی بولیوں سے ہے۔ سرائیکی علاقے کے لوگ اسے بولتے ہیں۔ اس کے واحد شناخت ہونے کا حوالہ دینے کے لیے کوئی مناسب کاغذی کارروائی نہیں ہے، پھر بھی یہ 18 ملین سے زیادہ لوگوں کی بولی جانے والی روزمرہ کی زبان اور تاریخی طور پر لکھی گئی زبانوں کو جمع کرنے پر مرکوز ہے۔ یہ بنیادی طور پر سرائیکی بولنے والے لوگ ہیں جو پنجاب کے شمال مغربی اور جنوبی نصف ڈی آئی خان کے جنوبی اضلاع اور کے پی کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ بلوچستان اور سندھ کے پڑوسی سرحدی علاقوں میں اور افغانستان میں بولی جاتی ہے۔ بہاولپور، ملتان اور ڈی جی خان، سرگودھا، ملتان اور ڈی آئی خان کے رہنے والے اسے اپنی پہلی زبان کے طور پر بولتے ہیں، جبکہ یہ عام طور پر سندھ کے مغربی اور شمالی علاقوں، کراچی اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں دوسری زبان کے طور پر بولی جاتی ہے۔ اس علاقے کے نامور شاعروں کی ایک طویل فہرست ہے اور ان کی شاعری قابل تعریف ہے۔ کچھ معروف شاعر غلام فرید، شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست ہیں۔ سرائیکی بولی میں ابھی بھی محدود مقدار میں ادب دستیاب ہے۔ ملتان کو جنوبی ایشیا کے قدیم شہروں میں سے جانا جاتا ہے، جس میں پرانی اور جدید پاکستانی کمیونٹی کا مرکب ہے۔ یہاں مساجد، مزار، مندر، مقبرے، قدیم قلعے اور گرجا گھر ہیں۔ اس شہر کے اہم مقامات شاہ رکن عالم اور شیخ بہاؤالدین ذکریہ جیسے اولیاء کے مقبرے ہیں۔ مزاروں اور مقبروں کے علاوہ بہاولپور کے مضافات میں چولستان کے ریگستان میں دراوڑ قلعہ اور بہاولپور میں دربار محل موجود ہے۔ اس علاقے کے پکوان روایتی پاکستانی پکوانوں سے زیادہ الگ نہیں ہیں، لیکن سوہانجنا اس خطے کی پسندیدہ غذا ہے۔
سبزی اور سون حلوہ، ملتان کا روایتی مٹھاس بھی ان مشہور کھانوں میں درج ہیں۔ کبڈی اس خطے کا مشہور کھیل ہے۔ بہاولپور اور ملتان کے شہر کے علاقوں میں مختلف دستکاری اور فنون پروان چڑھے ہیں، جن میں رقص اور موسیقی اہم ثقافتی اجزاء ہیں اور زیادہ تر تقریبات کا حصہ ہیں۔ تہواروں میں جھومر بلوچستان اور ملتان کا روایتی لوک رقص ہے۔ اس علاقے نے موسیقی کی دنیا میں کئی مشہور اور کامیاب لوگ پیدا کیے ہیں۔ سرائکی گانے صحرا کی خوبصورتی کے بارے میں ہیں اور اس علاقے کے مقبول گلوکاروں میں عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی، عابدہ پروین اور پٹھان خان شامل ہیں۔ بہت سے واقعات اسلامی کیلنڈر اور تہواروں پر مبنی ہیں جو سنتوں کی یاد میں منائے جاتے ہیں اور خطے کی مسلم رسومات کو یاد کرتے ہیں۔ ان تہواروں میں سے کچھ یہ ہیں: سنگ میلہ ویساکھی میلہ ہے جو مارچ اور اپریل میں فیصل آباد اور جھنگ کے لوگ سخی سرور پہ مناتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر گندم کی کٹائی کے وقت منایا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر اسے بسنت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت پیر عادل کے مزار پر پیر عادل میلہ کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس میلے کے ساتھ اکثر قومی مویشیوں اور گھوڑوں کی نمائش ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ یا تو راجپوت یا جاٹ ذات سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ دیگر بلوچ ہیں جیسے انصاری، ارائیں، کھوس، لغاری، دھریجہ وغیرہ۔ کچھ راجپوت اور جٹ قبیلے ملک، چشتی اور بھٹی وغیرہ ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی سرائکی ثقافت کی مختصر سی تاریخی معلومات۔ امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان جغرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔